جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک وباؤں کا شکار ہے، ملک آفات کا شکار ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل جو مصیبت آ جانے کے بعد ہونا چاہیے، کیا وہ ہے؟ یقین مانیے، من حیث الامت، من حیث القوم، اجتماعی لحاظ سے بھی ہم نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بقول ڈاکٹر فضل الہی کے، شیطان نے ایسا چکمہ دیا ہے، ایسا وسوسہ ڈالا ہے، ایسا دھوکہ اور فریب ڈالا ہے کہ مسجد میں مت آنا، بیمار ہو جاؤ گے، مسجد میں مت آنا، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ مسجد جس میں داخل ہو کے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک تو بیماری سے بچنے کے لیے جو وظائف ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے وہ کون سی منطق اور لاجک ہے جس کے اندر یہ بات سمجھ آئے کہ تیرا اور میرا گھر حلال یا حرام کے پیسے کا بنا ہوا، تیرا اور میرا گھر پتہ نہیں کس کس قسم کے مال کا بنا ہوا، وہ تو وبا سے محفوظ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پاکیزہ مطہر پاک طاہر گھر وہ بیماریوں کی ماں جگہ ہے۔ یہ کس نے وسوسہ ڈالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں، کہا بیماریوں سے بچ جا تو پھر دفع ہی ہو جا، مسجد سے بھاگ جا۔ پھر تیری زندگی جینے کا بھی مقصد کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی زندگی یہ ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جائیں، جمعوں سے غافل ہو جائیں، باجماعت نماز کی پابندی کو چھوڑ دیں؟ کچھ لوگوں کو میرا جمعہ بند کرانے کا بڑا شوق ہے، اور میرا جمعہ تو اس وقت بھی بند نہیں ہونا جس وقت 5 بندوں کا آرڈر آیا، اس میں بھی خطیب مستثنا ہے، تم کم بند کرا لو جمعے بند کر دو۔ لاجک کے منطق ہے، آپ بتائیے ایمانداری سے، صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہر دکان گروسری کی کھلی ہو، ہر قسم کی اشیاء صرف خریدنے کی اجازت ہو، مسجد میں سب سے لمبی نماز ہے، سب کو پتہ ہے، کسی مسلک کو تان نہیں۔ اہل حدیث اللہ کے فضل سے فجر 20 منٹ، 18 منٹ، ظہر عصر وغیرہ کا دورانیہ تقریباً 15 منٹ ہوتا ہے۔ ہم نے حالات کے مد نظر ہر نماز کا دورانیہ 8 منٹ کر دیا ہے۔ 8 منٹ سے اوپر نماز نہیں ہونی۔ پورے دن کے اندر 5 مرتبہ وضو کر کے، حفاظتی اقدامات کر کے بندہ مسجد میں 40 منٹ کے لیے نہ آئے، ایک ہفتے کے بعد جمعے کو بھی مختصر کیا جا سکتا ہے، 20-25 منٹ کے لیے جمعہ پڑھنے نہ آئے، لیکن صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک ہزاروں لوگ لائنیں بنا کر گروسری سٹورز کے اوپر جائیں، وہاں سے بیماری نہیں لگنی صرف مساجد سے ہے۔ یہ کس نے؟ شیطان نے مغالطہ دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، حقیقت بات یہ ایسی ہی بات ہے، ایسی ہی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ بمباری ہو رہی ہو، بندے مریض ہوں، بندوں کے جسم کٹ رہے ہوں، اور کوئی کم فہم بندہ اٹھ کے کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو، ہسپتال ہم بند کر رہے ہیں، یعنی شفا کا جو سینٹر ہے ہاسپٹل جراحی کا وہ ہم بند کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، ذرا ضمیر کو ٹٹولیے۔ میں ملحد قادیانی لبرل مافیا کو مخاطب نہیں کر رہا،
میں ایماندار لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے بتلائیے، اگر مسجدیں بیماریوں، ان دیکھے دشمنوں اور اس طرح کی اللہ کی مخلوقات کے پھیلے ہوئے وبا اور عذاب سے بھی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہیں، تو پھر مسجدیں شفا کا، رحمت کا، اللہ کے ذمے میں آنے کا، ان سب باتوں کا مطلب ہی کیا ہے؟ بتائیے، ایک وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، چاہیے تو یہ تھا میں اور آپ دوڑتے اللہ کی مغفرت کی طرف، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ جب مصیبت کا وقت تھا، اس وقت ہسپتال بند کر دینے سے بڑا وبال یہ ہے کہ جو پناہ آنے ہیں، جو حقیقی شفا آنے ہیں، روحانیت کے اسباب کے جو ذرائع ہیں، آپ ان کو تالا لگا دیں۔ ایک ویسے مصیبت آ گئی، ایک مسجد کو بھی بند کر دو جو شفا کا حقیقی ذریعہ ہے۔ مجھے بتائیے، یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ یہ کس بندے نے مغالطہ ڈال دیا کہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ یہ جن کافروں کو ویکسین کے لیے دیکھ رہے ہیں، جن کافروں کے ساتھ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بھی ایک لمبی کہانی۔ علامہ صاحب، آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی، آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی، وہ ہمارے لیے ویکسین تیار کرنے لگے ہیں۔ ان کا ضمیر ان کافروں کی بد دعا کے اوپر جاگ گیا جنہوں نے برسوں سے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کی بارش کی ہوئی، کشمیر لاک ڈاؤن کیا ہوا، تب ضمیر نہیں جاگا۔ برما کی بچیاں جل گئیں، بچوں کو ابالا گیا، بچوں کو جلایا گیا، ضمیر نہیں جاگا۔ فلسطین کا لاک ڈاؤن ہو گیا، ضمیر مردہ رہا۔ مسلمانوں کا قتل عام افغانستان میں ہوتا رہا، ضمیر نہیں جاگا۔ ضمیر ایک بد دعا پہ جاگ گیا، اور منافقت کی انتہا دیکھیے، منافقت کی انتہا۔ کفار کے لیے بد دعا کرنا تو ان کے نزدیک ظالم کافروں کے لیے بد دعا کرنے سے ان کی انسانیت تو جاگ گئی، لیکن کسی مسلمان کو گالی دینے اور اس کے لیے بد دعائیں کرنے اور اس کو لعنت ملامت کرنے کے اوپر ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی اگر کوئی عمل کرے، میرے دل میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے آج ہم کس معاشرے میں ہیں، کیا میں اور آپ آج اتنی پستی کا شکار ہیں کہ ہم سورۃ توبہ کھول کے اس کا ترجمہ نہیں پڑھ کے سنا سکتے؟ ان بدبختوں کو کیا پتا؟ انہوں نے قرآن کھولا ہو تو پتا ہونا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ ان ائمۃ الکفر کو قتل کرنا کس طرح؟ اگر ہم وہ ڈیٹیلز بتا دیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کبھی کا گردن سے مارو، کبھی کا پاؤں سے مارو، کبھی کا ہاتھ پہ مارو، تو یہ کس طرح کا وویلا کریں گے؟ اور یقین مانیے حدیثیں بندہ پڑھتا ہے، کئی مرتبہ ان حدیث کی انسان کو اتنا ادراک اور شعور نہیں ہوتا جو کئی مرتبہ پریکٹیکل سے ہو جاتا ہے۔ عرصہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا توکل ہے۔ ابھی اسلحہ نہیں اٹھایا، ابھی حقیقی گنے نہیں اٹھائی، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے تو تکلیف میں مبتلا ہونے والے پاکستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے انڈیا تک چیخ رہے ہیں کہ مولوی ظالم کفار کے خلاف بددعا کیوں کر رہا ہے، اس نے ہماری ویکسین ایجاد کرنی ہے۔ یہ ان کی امیدوں کا مرکز، ان کی امیدوں کا محور، یہ جن سے تم امیدیں لگا رہے ہو نا، ان کافروں نے تمہارے لیے ویکسین ایجاد کرنی ہے، اللہ کی قسم وہ تو تمہارے قتل کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ویکسین ایجاد کرنے والوں سے جو توقعات اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن پاک میں دیا ہے، یہ جن سے امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہو نا، یہ سارے سائنسدان جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا کر نہیں سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔
ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جو اللہ خالق مالک ہے, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا, انسان مخلوقات کو پیدا کرنے والا, اس سے امید نہیں لگانی, اس سے امید نہیں لگانی. امید اس سے ہے جو ویکسین بنا لے گا. جو اللہ تعالی, کئی مرتبہ یہ بھی پھر خیال آتا ہے کہ سائنس زدگی کا شکار یہ لوگ اگر حضرت نوح کے دور میں ہوتے, یا حضرت ابراہیم کے دور میں ہوتے, یا حضرت موسیٰ یا یونس کے دور میں ہوتے, کیسے کیسے مشورے دیتے, کیسے کیسے مشورے دیتے. کمپرومائز کر لیجئے, آگ میں جلا دے گا, آگ میں جلا دے گا. تو کیا ہوا؟ ابراہیم کو پتا تھا آگ نے بجھ جانا ہے, حق نہیں چھوڑا, آگ میں کود گئے. وہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی, آگ گلو گلزار بن گئی. سائنس تو نہیں مانتی آگ کیسے, آگ کا کام ہے جلانا. یہ قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں لانے والے. لاٹھی, اور یار فرعون سے یہ ہوتے نا اس طرح کی سوچ کے لوگ, فرعون سے بھی کمپرومائز کر لو. یہ عصا سانپ نہیں بن سکتا, سائنس کے نزدیک تو نہیں بن سکتا. یہ لاٹھی سانپ نہیں بن سکتی, سائنس نہیں مانتی. یہ سائنس پہ ایمان لانے والے, اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے لوگوں کو گمراہی کا رستہ دکھا رہے ہیں. اللہ کی قسم, امام ابن تیمیہ نے کتنا خوبصورت قول کا ہے, کتنا خوبصورت قول کا ہے. جب کوئی بندہ, جب کوئی مخلوق مصیبت میں پھنس جائے, پھنسے ہوئے ہیں نا, جب کوئی آبادی مصیبت میں پھنس جائے, وہ مصیبت سے صرف اسی وقت نکلے گی جب مخلوق سے بے نیاز ہو کے اپنی امیدوں کو ایک رب سے وابستہ کر لے گی. نہیں, ہمیں یقین ہی نہیں, ہمیں تو ویکسین کا انتظار ہے. معاذ اللہ, جس رب نے یہ ساری تخلیق کی ہے وہ کمزور ہے. معاذ اللہ, یہ بات کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے. اسلام کے اندر ان کو کافروں سے ایسی ہمدردی جاگی ہے, حیران ہو جاتا ہے بندہ, حیران رہ جاتا ہے. قادیانی لابی بولے کوئی حرج نہیں, قادیانیوں کا کام ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ارداسرائی کرتے ہیں. لبرل لابی بولے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعض دیندار لوگ اتنا کم اور سطحی علم رکھتے ہیں. مسلمان سنیے, مسلمان ہو چوری کرے, قرآن کیا کہتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. ڈاکو مسلمان ہو, مال و جان کا لٹیرا ہو, اس کو قرآن کیا کہتا ہے, ہاتھ بھی کاٹو, پاؤں بھی کاٹو, ویرانے میں پھینک دو. کوئی بچے اور بچی کا ریپ کرے, مسلمان بھی ہو, اس کی سزا کیا ہے؟ موت. زنا بالجبر کی سزا موت. یہ مسلمانوں کے لیے ہے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے. ان کو یہی علم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے جو بددعائیں کی ہیں وہ کی ہیں آخری لمحات میں بھی. بعد ماشاءاللہ اس آیت کے بعد بھی کبھی بددعا ہوئی تھی. اس آیت کے بعد نبی کریم دنیا سے جا رہے ہیں, اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اللہ ان کو غارت کرے. اور یہ لعنتیں یا بددعائیں صدق کے دل سے بتا رہا ہوں, صرف آپ لوگوں کا دماغ کلیئر کرنے کے لیے. ایک الہاد اور کفر کا پراپوگنڈا اتنا معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہو, جھوٹ بولتا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اس کے اوپر لعنت اور بددعا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کے اوپر, جھوٹے کے اوپر, نوحہ کرنے والے کے اوپر, بتائیے ظالم کے اوپر, بتائیے. یہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اللہ اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت کے حقدار کون ہیں. بعض علماء نے وہ لسٹ 50 سے بھی زائد بتائی. آپ کو پتہ ہے جو کسی صحابی کو برا بلا کے اس کے اوپر اللہ, رسول, فرشتوں کی لعنت, حتیٰ کہ بعض جرائم اتنے چھوٹے ہیں اور بعض جرائم بڑے ہیں, لیکن ہم غافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں تھا کہا جبریل کی دعا کے اوپر کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. لمبی چوڑی حدیثیں موجود ہے کہ نہیں؟ والدین کو پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے, اس کے لیے بددعائیں نہیں موجود. یہ کہاں سے فلسفہ اٹھا لیا؟ یہ صرف کفر اور الحاد کا فلسفہ. میرے بھائیوں,
اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. نہیں انکار کر دو اللہ کا بھی. یہ مولوی کا قول نہیں ہوتا، ان کو مسئلہ مولوی سے ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے. کون ہے جو مصیبت زدہ کی، مشکلات میں گرے کی، پریشان حال کی، بیمار کی؟ بتائیے اس میں بیمار شامل ہیں کہ نہیں؟ اس میں بیماریاں شامل ہیں کہ نہیں؟ ایوب کی